الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں آپ، سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب سے آسمان و زمین بنائے ہیں اسی دن سے 12 مہینے بھی بنائے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے نام بھی بتائے جو حرمت والے ہیں۔ محرم یہ پہلا مہینہ ہے، ذی قعدہ اور ذی الحجہ اور رجب، کتنے مہینے؟ 4 مہینے، 3 لگاتار ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور پھر پہلا مہینہ محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کو اللہ نے حرمت اور عظمت اور شان اسی وقت سے عطا کر دی ہے جس دن سے آسمان و زمین بنائے۔ لیکن بعد میں لوگوں نے ان مہینوں کو کسی اور چیزوں کے ساتھ، کچھ اور واقعات کے ساتھ خاص کر دیے، اور عوام الناس کے ذہن میں، عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ ان مہینوں کی حرمت شاید فلاں آدمی کی وجہ سے ہے، فلاں کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہے، فلاں کی شہادت کی وجہ سے ہے، یا فلاں کے کسی کارنامے کی وجہ سے ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ ہاں، ان حرمت والے مہینے کے اندر کسی واقعے کا رونما ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ حرمت ان مہینوں کی ابتدا سے ہے، اور پھر جو ہی آپ دیکھتے ہیں محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ شادیاں چھوڑ دیتے ہیں، منگنیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ عام ہے۔ کچھ لوگ اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے علاقے وہاں کہتے ہیں یہ غم کا مہینہ ہے، خوشی کا نہیں ہے۔ کئی کہتے ہیں نحوست کا مہینہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں شادی کرو جوڑا پار نہیں لگے گا۔ خیر، لوگوں نے جتنا ہو سکا کچھ نہ کچھ بنا کے اس مہینے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ کتاب و سنت میں اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ نہ کسی مہینے کو نحوست کا بنایا، نہ کسی مہینے کو غم کا بنایا، نہ کسی مہینے میں نکاح کو حرام قرار دیا، اور نہ ہی کسی مہینے میں
خوشی کے اوپر کوئی ممانعت ہے؟ ہاں، غم اور خوشی جب سے انسان ہے یہ دو سلسلے ہیں، لیکن اللہ نے دونوں کے لیے طریقہ کار بتا دیا، غم میں کیا کرنا ہے اور خوشی میں کیا کرنا ہے۔ اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا، خوشیاں دے دی، شکر گزار بن جاؤ۔ نعمتوں کا تقاضا شکر ہے، اور اگر غم، تکلیف، مصیبت، دکھ آ گیا تو اس کے لیے طریقہ کار بتا دیا کہ صبر کا دامن تھام لیجیے۔ اب نعمت پر شکر کرو گے تو کیا ملے گا، اور مصیبت پہ صبر کرو گے تو کیا ملے گا؟ ذرا ایک نظر قرآن کی طرف کیجئے، پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو، استعینوا، اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد مانگو، کس ذریعے سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ مصیبت میں، تکلیف میں، غم میں، بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، نماز کی پابندی کرو۔ کیوں صبر کرو گے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت خاصہ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ چلانے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ نوحہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ پیٹنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نہیں نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا اللہ کیسے صبر کیا جائے؟ آسان کام تو نہیں، پیسے کا نقصان ہو بھلا بندہ صبر بھی کر جائے۔ اللہ رشتہ دار قتل ہو گئے ہیں، اپنوں کی گردنوں پہ چھریاں چل گئی ہیں اللہ، بچے ذبح ہو گئے ہیں اللہ، عورتیں شہید ہو گئی ہیں اللہ، وغیرہ کہتے جاؤ، ملاؤ ہر مصیبت۔ اللہ نے فرمایا اگر میری راہ میں مومنوں کوئی بندہ مارا گیا ہے، سن لو کوئی شک نہیں ہے وہ قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے، لیکن میں نے دیا کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو ان کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو مارے جائیں، جو مقتول ہو گئے، کیا نہ کہو امواتن کہ وہ مردہ ہیں، نہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ کیا ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، ادھر کہا مردہ کہو نہ، اور سورہ آل عمران میں فرمایا
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ادھر فرمایا بل احیاء، زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا بل احیاء عند ربہم، زندہ ہیں لیکن کہاں زندہ ہیں؟ بولیے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ یا اللہ، لوگ تو پوچھتے ہیں نا رب کے ہاں کہاں زندہ ہیں؟ کیا رب کے ہاں کہاں زندہ ہیں؟ سنیے قرآن سورہ یاسین میں فرمایا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، حبیب نجار کو ظالموں نے شہید کیا، قتل کر دیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ایسا ظلم کیا گیا کہ اس کی آنتیں منہ کی جانب باہر آ گئیں، پاؤں کے نیچے روندا گیا، ادھر روندا گیا، ادھر قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، کدھر داخل ہو جا؟ جنت میں داخل ہو جا۔ تو آپ ان آیتوں کو ملائیے، مطلب ہے اللہ کے ہاں جنت میں زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ جنت میں زندہ ہیں۔ اب اللہ کے ہاں جنت میں زندہ ہیں، بہت بڑی نعمت سے مالا مال کر دیے۔ یہی آیت جب اتری تو ایک تابعی ہیں، حدیث میں لال و وضاحت ہو جائے گی، مسروق، وہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، نبی کریم نے ان کا نام لے کے فرمایا تھا اگر قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو۔ تو اب وہ سیکھنے آ گیا، کہنے لگا آیت کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اور ہم حیران ہیں کہ ہم نے تو ان کے جنازے بھی پڑھ لیے، زندہ سمجھ کے نا، کیا سمجھ کے جی؟ کسی زندے کا جنازہ پڑھتے ہو؟ ہم نے تو جنازہ بھی پڑھ لیا مردہ سمجھ کے، ہم نے تو کفن بھی دے دیا مردہ سمجھ کے، ہم نے تو مال بھی تقسیم کر دیا وراثت سمجھ کے، بیویوں سے دوسرے نے نکاح بھی کر لیے بیوہ سمجھ کے، بچے یتیم ہو گئے، کیسے زندہ ہیں؟ ہم تو منو مٹی کے نیچے دفن کر کے بھی آ گئے، حالانکہ زندے کو کوئی دفن کرتا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آیت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے مسروق، جو سوال تو نے مجھ سے پوچھا ہے یہی سوال میں نے خود محمد الرسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہی سوال امام الانبیاء سے پوچھا۔ نبی کریم نے جواباً فرمایا جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر تسرح فی الجنت حیث شاءت، کہ اللہ نے شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں ڈال دیا اور وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، ان کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہوتا ہے، جنت کے نہروں میں باغوں میں گھومتی ہیں وہ روحیں، اللہ ان پہ متوجہ ہوتا ہے فَطَّلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اطلاعاً، اللہ ان پہ مطلع ہو کہ کہتا ہے یا عبادی حل تشتہون شیئا فازیدکم، او میرے بندو تمہیں کچھ چاہیے کہ میں اور دے دوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ اور ہمیں کیا چاہیے؟
وَنَحْنُ أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ. ذرا لفظ پہ غور کیجئے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ وَنَحْنُ أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ. ہم کہاں زندہ ہیں؟ جنت میں زندہ ہیں، جہاں چاہتے ہیں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ فرمائیں گے نہیں، مانگو. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ جب مالک دہرائے گا مانگو. جب وہ سمجھ جائیں گے جب تک کچھ مانگیں گے نہیں اللہ چھوڑے گا نہیں، تو وہ کہیں گے مالک اگر ہماری بات ماننی ہے تو پھر ہمارا مطالبہ ہے نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتن اخرى. اللہ اگر ہماری بات ماننی ہے تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹا دے دوبارہ، تاکہ تیرے راستے میں دوبارہ لڑکے شہید ہو جائیں. اس لیے کہ جو مزہ شہادت میں ہے وہ جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں ہے. جو مزہ اور لذت اس شہادت میں ہے وہ یہاں بھی نہیں. اگر ہماری بات ماننی ہے تو پھر ایسے کیجیے. اللہ فرمائیں گے یہ میرا قانون، میرا قانون نہیں ہے. قانون یہ ہے قیامت سے پہلے روح آ نہیں سکتی. ہاں قیامت والے دن روحیں آئیں گی، جسموں میں داخل ہوں گی، اور یہ کیا کیے جائیں گے؟ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے. اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی نعمت عظمی ہے اللہ کی طرف سے شہید کے لیے. اور یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر جب دعا کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. تین دفعہ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے کہ میرے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. تین دفعہ. تو اب آپ پوچھ نہیں سکتے کہ جب پہلے ہی سے شہید زندہ ہوتا ہے تو زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب صاف ہے کہ وہ جو شہید کی حیات ہے وہ جنتی حیات ہے. کون سی؟ وہ جنتی حیات ہے قرآن و سنت کی روح سے. اور اب جو مطالبہ کر رہا ہے تو وہ دنیاوی حیات مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ وہ دنیاوی حیات مانگ رہا ہے. اللہ مجھے دنیاوی حیات دے، روح لوٹا تاکہ دوبارہ دنیا میں زندہ ہو کے لڑنا شروع کر دوں. اور دنیاوی حیات قیامت سے پہلے روح واپس آ کر دنیاوی حیات پیدا ہو سکتی نہیں ہے. اب لوگوں نے پیٹنا شروع کر دیا، غم شروع کر دیا. میں آ رہا ہوں اس موضوع کی طرف، لیکن ذرا آگے سنیے قرآن کیا کہتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ضرور آزماؤں گا تمہیں، تمہارا امتحان لوں گا. یا اللہ کن چیزوں میں؟ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. کچھ خوف کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ایسا امتحان لوں گا، خوف، ہراس، ایک دہشت طاری کر دوں گا. دیکھتا ہوں اتنا خوف و ہراس ہے، اب کیا کرتا ہے میرا مومن بندہ؟ دیکھتا ہوں میرا مومن بندہ کرتا کیا ہے خوف کے ذریعے. والجوع، بھوک کے ذریعے. کئی دن فاقے آئیں گے، بھوک آئیں گے، مرنے کا خطرہ ہے. دیکھتا ہوں میرا مومن بندہ کرتا کیا ہے. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ. مالوں کی کمی، مال بھی چھین لوں گا، سارا مال لوٹ لیا گیا. وَالْأَنفُسِ.
جانوں کی کمی، بیٹا بیمار ہے، پوتا بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، مر گئے، قتل کر دیے گئے، جانوں کی کمی آئی، والثمرات، پھلوں کی کمی۔ یا اللہ جب یہ سارے امتحان لے گا، کس چیز کا امتحان ہے؟ ان میں کون سا امتحان مقصود ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ان سارے امتحانات میں جو صبر کا دامن تھام لے، جو صبر کرنے والا بن جائے، تو میرے پیغمبر ان کو بشارتیں سنا دیجئے۔ بشر الصابرین کہا، یہ نہیں فرمایا بشر النائحین۔ کیا؟ اے نوحہ کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، نہیں، صبر کرنے والوں۔ یا اللہ صبر کرنے والا کون ہے؟ دنیا تو کہتی ہے نا، کپڑے بھی پھاڑ رہے ہیں، گریبان بھی پھاڑ رہے ہیں، بال بھی نوچ رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی ہم صبر والے ہیں۔ کیا ہیں؟ ہم صبر والے ہیں۔ اللہ آپ کے ہاں صابر کون ہے؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صابرین وہ ہیں جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو گالی گلوچ، چلاتے پیٹتے، بکواسات خرافات نہیں، نوحے نہیں پڑھتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، ہم کس کے ہیں؟ بولو، ہم اللہ کے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ جملہ کہتے ہیں جو صبر کر جائے اور یہ کہے ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر سن لے میرا بندہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون۔ پھر 3 انعام کتنے؟ جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں مصیبت میں تو کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ فرماتے ہیں میرے یہ بندے ہیں، ان کے اوپر میری طرف سے صلوات ہیں۔ کیا ہیں؟ یہاں تو روڈ کے اوپر سینے پہ چھری چل رہی اور کہتے ہیں پڑھو صلوات، پڑھو صلوات۔ اللہ فرماتے ہیں صلوات پڑھنے والے، صلوات چاہیے، صبر کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کا دامن تو تھام لے، تجھے صلوات پڑھنے کی نہیں، تجھ پہ میں خود صلوات بھیجوں گا، صلوات میں بھیجوں گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پہ نوازشات ہیں، صلوات ہیں، ورحمت، اور ان پہ رحمتیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب خود اندازہ کر لو، ایک پیٹتا ہوا آ رہا ہے، ایک چلاتا ہوا آ رہا ہے، ایک وہ ہے جو یاوہ گویاں کرتا ہوا آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کی زبان پر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہدایت یافتہ ان دونوں میں سے کون ہے؟ صابر ہے یا پیٹنے والا؟ بس صابر ہے۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، اور سب سے بڑا انعام چوتھا وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، اور تجھ سے ہر چیز چھین لی گئی، تجھ سے بچہ چھین لیا گیا،
تجھ سے رشتہ دار چھین لیے گئے، قتل کر دیے گئے، ذبح کر دیے گئے، تجھ سے سب کچھ لوٹ لیا گیا، اللہ فرماتے ہیں تجھے کچھ نہ ملا، تجھے میں مل گیا ہوں، میں تیرا ہو گیا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، میں تیرا ہو گیا ہوں۔ اور اللہ نے دو طبقوں کا ذکر کیا ہے، ذرا آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیت پڑھتا ہوں، آپ بھی دیکھیے۔ اللہ اکبر، میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہے، سورت کا نام سورۃ المعارج ہے، آیت نمبر 19 سے پڑھنے لگا ہوں، غور کیجئے، اگر کوئی قرآن مانتا ہے وہ سنیے۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، توجہ ہے، جواب چاہوں، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے کم حوصلہ، کیا؟ ہلوعا، یہ بڑا کم حوصلہ ہے، اس کی کمزوری ہے، لیکن ذرا اگلی بات سنیے کیا کمزوری ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے شر پہنچتا ہے، تکلیف مصیبت غم پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، جزوعا، تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، کیا؟ جزوعا، بڑا کم حوصلہ ہے، جب مصیبت پہنچتی ہے جزوعا، جزا فضا واویلا کرتا ہے، پیٹتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے خیر پہنچتی ہے تو پھر منع کرتا ہے، کیا؟ پھر مانع بن جاتا ہے، شکر گزار نہیں بنتا۔ اور اگلی بات فرمایا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، ہاں مومن نمازی لوگ، الذین ہم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی جو پابند ہے نمازوں کے، وہ جزا فضا کرنے والے نہیں ہیں، وہ صابر ہیں، جب تکلیف پہنچتی ہے تو جزوعہ نہیں ہوتا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، پوری دنیا میں دو گروہ بنے ہوئے، کون بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، کس نے صبر کا دامن تھاما ہو، اور پھر عجیب بات، ظلم پہ ظلم یہ ہے کہ روئیں بھی وہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا حج میں، کوئی کس موسم میں؟ حج میں، کہ جی بندہ مکڑی مار دے تو کیا دے گا کفیدیے میں، کیونکہ حاجی کو تو کسی چیز کی مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو حالت احرام میں اگر مکڑی مار دے، مچھر مار دے تو وہ کیا دے گا؟ انہوں نے فوراً پوچھا کہاں کے ہو بھائی؟ آدمی کھڑا ہو گیا، جی میں کوفے کا ہوں۔ کہاں کا؟ جی میں کوفے کا ہوں۔ تو فوراً فرمایا او سادیا، نبی کے نواسے کو قتل کیا، وہ تو نہیں پوچھتے ہو کہ نواسہ رسول کو قتل کیا وہ کیا دے گا، مچھر کے قتل کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اتنی بڑی ہستی کا قتل ہضم کر گئے ہو اور مچھر کے قتل کا پوچھتے ہو۔ اشارہ تھا یعنی لایانی باتیں پوچھتے ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ پیٹنے رونے والے در حقیقت ظالم بھی یہی تھے۔ ہاں ہاں یہ ظلم کیا ہی انہوں نے تھا، لیکن اب وہ کیا کریں۔ اور آپ سے ایک بات بتاؤں، میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک پیٹنے والا دلائل دے رہا ہے، ذرا آپ بھی دیکھیے، کہتا ہے زنجیر زنی کی دلیل، ہم سینوں پہ خنجر مارتے ہیں، زنجیریں مارتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں، کہ دلیل سورہ یوسف، کیا
نہیں سمجھے؟ دلیل کہاں؟ سورت یوسف۔ میں حیران رہ گیا، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کون سی آیت پڑھنے لگا ہے جی، کہتا ہے سنو ہمیں قرآن نے کہا زنجیر زنی کرو۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، پڑھ تو صحیح ذرا آئے۔ کہنے لگا یوسف علیہ السلام سامنے جب آئے تو قطعنا ایدیہن، قطعنا ایدیہن، مصر کی ساری لڑکیوں نے جو اس وقت سامنے بیٹھی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو چھریاں چلا دی۔ کیا؟ انگلیاں کاٹ دیں۔ او دیکھا ہے؟ میں نے کہا واہ بھائی، نیچے سے نعرے ہی نعرے، واہ ہی واہ ہو رہی ہے کہ دلیل آئی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ میں نے کہا یہ چھریاں کس نے چلائی ہیں؟ یہ شریف عورتیں نے چلائیاں نے جی۔ کہ کہتی ہیں یوسف اے زلیخا ٹھیک کہتی ہے، ہاں ساری زلیخا کی سہیلیاں بن گئیں اور یوسف علیہ السلام کو بدکرداری کی دعوت دینے لگ گئی۔ ایسے لوگوں کی دلیل اٹھائی اور اس کو اپنے مذہب کی بنیاد بنا دی اور قرآن مقدس پہ الزام لگا دی۔ لا حول ولا قوت۔ کہتا ہے ایک اور دلیل آئی نے۔ اب مجمع کو خوش تو کرنا ہے، جاہلوں کا مجمع ہو، اور پھر کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے اہل علم طبقہ بیٹھا ہو نا تو بات کرنے کا مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا جے اہل علم تو ہے تو سامنے کا عالم کیا ہوگا؟ کہتا ہے ایک اور دلیل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ گھر میں ہیں، فرشتے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے ہم مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں، لوط علیہ السلام کی جو قوم کی بستی ہے انہیں پلٹنے والے ہیں۔ گفتگو ہوئی، اسی دوران وہ کہنے لگے ابراہیم ہم آپ کے پاس آئے ہیں بیٹے کی بشارت دینے کے لیے۔ کس کی؟ تو ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ کھڑی ہیں، انہوں نے جب بشارت سنی فسکت وجہا، انہوں نے فوراً اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ نے کہا فسکت، دیکھا ماتم ثابت ہو گیا جی، ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ لا حول ولا قوت الا۔ میں نے کہا پھر تے ماتم غم پہ نہیں خوشی پہ کرو جی، پترے دا بیاہ ہوئے تاں ہی پٹا کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دلائل قرآن و سنت کو پھیر پھیر کے اپنے بے بنیاد دین کے لیے اس کو دلیل بنانا۔ اگر قرآن سننا ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اگر نبی کا فرمان ماننا ہے تو آئیے میں نبی کا فرمان سنانے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، میں محمد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ من ضرب الحدود، جو رخساروں پہ پیٹتے ہیں، کیا؟ وشق الجیوب، گریبان پھاڑتے ہیں، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت والا واویلا کرتے ہیں۔ یہ اس امت کی بہت بڑی بدبختی ہے، بے دینی کو دین کہا جا رہا ہے۔ کیا؟ یہی تو مصیبت ہے، بے دینی کو دین کہا جا رہا ہے، حرام کو حلال کہا جا رہا ہے۔ ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ سارے پیروں کو دیکھ لو، یہ ملنگ تلنگ دیکھ لو، چرس پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، او بھائی یہ کیا؟ یہ ملنگی بوٹی ہے، کوئی اور پیے تو نشہ حرام ان کے لیے وہ دین بن گیا۔
میں نے ایک ملنگ سے پوچھا بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے یہ ہم نہیں کہتے کہ حلال ہے، یہ ہر آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، جس کو فائدہ دے اس کے لیے حلال ہے۔ میں نے کہا اچھا فائدہ کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں جب یہ ہم سوٹا لگاتے ہیں نا تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے کاموں کو اللہ کا دین بنایا جائے، اور پھر آپ کو انصاف کا دامن تھام کے بات پوچھتا ہوں، یہ ماتم اگر بالفرض کوئی کہے کہ ماتم ہے تو یہ ماتم پورے تاریخ عالم میں، تاریخ اسلام میں یہ ماتم صرف حضرت حسین کا ہی ہوگا یا باقی بھی کسی کا ہوا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مان لیا بالفرض، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو، تو کیا یہ ماتم صرف حضرت حسین کی شہادت پہ ہے یا ان کے نانا دادا، ان کے نانا حضرت امیر حمزہ کے جسم کے 11 ٹوٹے ہوئے ان کے لیے بھی ہے، جن کو نبی نے سید الشہداء کہا تھا؟ احد میں، بدر میں صحابہ شہید ہوئے، تو کسی دلیل سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا پیٹنا شروع کر دو؟ جی، یا نبی نہیں، چلو کسی صحابی نے یہ کام کیا ہو؟ بات سوچنے کی ہے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو اللہ گواہ ہے یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، چلو یہ بھی سن لو، ایک یہ بات کہ نبی شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، ایک نہیں سینکڑوں شہید ہوئے، لیکن کوئی ان کا ماتمی جلوس نہیں بتا سکتا۔ نمبر 2 کہ اگر یہ دین ہے تو صحابہ کا دامن اس دین سے کیوں خالی تھا؟ اور اگر یہ دین ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، جی، ان کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تو کیا کیا گیا تھا؟ شہید کیا گیا زہر دے کر، ان کا ماتم کیوں نہیں؟ بس کچھ کہا جا رہا ہے، لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے، پوری امت میں 2 دڑے پیدا کر کے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسلام کا یہ شیوہ کبھی نہیں رہا۔ ہاں، نبی کریم نے فرمایا میرے ساتھ ان کا تعلق نہیں، جب نبی سے تعلق نہیں رہا اب جو مرضی یہ کرو۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن سارا دیکھ لیجئے، اس قسم کی خرافات سے اور اس کی سرپرستی سے قرآن خالی ہے۔ قرآن کبھی ایسی چیزوں کی، اتنی مزے کی ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، غم کتنے دن ہوتا ہے؟ جی چلو 3 دن۔ یہ کوئی آیت بتا دو، یہ کوئی حدیث بتا دو، کسی تاریخ کا مقولہ بتا دو کہ آپ ایک شہید کا ماتم کریں اور ہر سال انتظار کریں پھر اس دن پیٹنا شروع کر دیں، پورا ملک سر پہ اٹھا لے۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے، پیش تو کرو کہ قیامت تک فلاں کا ماتم ہوگا اور پیٹتے رہو۔ ہاں، غم ہوتا ہے، دکھ ہر کسی کو لگتا ہے۔ نبی کا لخت جگر ہے، ابراہیم ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کفن پہنا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابی سامنے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں، خود رو رہے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، ان العین تدمع والقلب یحزن،
آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، اور جب دل غمگین ہو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ میں نے غم سے منع نہیں کیا، میں نے تو چلانے سے، پیٹنے سے، گریبان پھاڑنے سے منع کیا۔ اور بلا قرآن کی اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا 2 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، آپ اس کے سر پہ چھرا ماریں، جی ماتم ہے، جی چلو غم ہو تو آپ کو ہو، ٹھیک ہے، آپ کو شعور ہے، پتہ ہے کہ ظلم ہوا ہے، لیکن اس 4 سال کے بچے کے سر پہ چھرا مارنا یہ کہاں ہے؟ کیا وہ مکلف ہے احکام الہی کا؟ رب نے اس پہ نماز نہیں فرض کی، رب نے اس پہ روزہ فرض نہیں کیا، رب نے اس سے قلم اٹھایا ہوا ہے، معصوم ہے، تو نے اس پہ چھرا چلانا جو ہے دین بنا دیا۔ اللہ گواہ ہے کہ جو مسلمان ہوگا اس کے دل میں حسنین کی محبت ہوگی، جس کے دل میں حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آپ محبت اس کو کہیں کہ میں اپنا گریبان پھاڑنا شروع کر دوں، اپنے بال نوچنا شروع کر دوں، یا آپ محبت اس کو کہیں کہ میں حضرت حسین کی محبت اس چیز کو کہیں کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کو گالیاں دینا شروع کر دوں۔ ایک کی محبت میں صحابہ کو گالیاں، پورے ملک میں کھڑے ہوتے ہیں صحابہ کو بکرے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بدامنی در حقیقت انہی لوگوں نے پیدا کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اپنے نبی سے کیا کہتا ہے، ذرا آپ ایک آیت پڑھ کے سنائی دیتا ہوں۔ سورہ نحل 14واں پارہ ہے، اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، کیا وَاصْبِرْ کما وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ سورۃ النحل 14واں پارہ آیت نمبر 127۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے پیغمبر آپ صبر کیجئے، اور آپ صبر نہیں کر سکتے مگر اللہ کی توفیق سے، آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ، اور غمگین نہ ہو عَلَيْهِمْ ان پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ کے خلاف جو تدبیریں کر رہے ہیں لوگ، آپ ان سے اپنے سینے کو بھی تنگ نہ کیجئے۔ ذرا سنیے اللہ اپنے نبی سے کیا کہتے ہیں، اور میں تیرے گھر میں لے چلوں، میری بخاری نہ مان، مسلم نہ مان، تیری کتاب ہے اصول کافی، تیری کتاب ہے فروع کافی، تیری کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، یہ جتنی کتابوں کا نام لیا ہے شیعہ مذہب کی کتاب۔ اٹھاؤ اس آیت پہ کیا لکھتے ہیں، امام جعفر صادق کہتے ہیں، یہ ان کی کتابوں میں سے بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ آیت اللہ کے نبی پر اس وقت اتری جب نبی کریم احد کے شہیدوں پر غمگین تھے۔ احد کے شہیدوں پر جب نبی غمگین تھے، جن میں امیر حمزہ کے 11 ٹوٹے بھی تھے، سید الشہداء نبی کے چچا کے جسم کے 11 ٹوٹے، ناک کان کاٹ کے، کلیجہ کاٹ کے، زبان کاٹ کے، ہونٹ کاٹ کے، انگلیاں کاٹ کے، ان کا ہار بنا کے ان کے گلے میں ڈالا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واہ مصیبتا، ایسی مصیبت تو مجھے لم اصب بمثلک ابدا، ایسی مصیبت مجھے کبھی نہیں پہنچی۔ نبی غمگین ہے، قرآن کیا کہتا ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے پیغمبر کیا کیجئے، صبر کیجئے،
اللہ نبی کو بھی یہ تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں تعلیم دیتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ خدا را ایک بات کرنے لگا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، اے لوگوں حضرت حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ میرے پھول ہیں۔ اور کبھی نبی کریم فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور اللہ تو ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ یہ تو میرا ایمان ہے، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، نبی کریم منبر پر ہیں، کہاں ہیں؟ منبر پر ہیں، خطبہ جاری ہے، میں منبر پر ہوں، آپ میں سے کوئی عالم کوئی خطیب منبر پر ہے، اس کا بیٹا آ جائے، وہ ادھر سے دوڑ کے جا کے اس کو جوتا اتارنے لگ جائے، آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپ اس کو یہ اچھا نہیں سمجھیں گے، لیکن ذرا ادھر سنیے، نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں، آپ کے نواسے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ چل نہیں سکتے، گرتے پڑتے آ رہے ہیں، نبی کریم خطبہ درمیان میں چھوڑ کر اتر کون کو اٹھا کے منبر پر بٹھا دیا، اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا قرآن نے سچ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، یقین کیجئے مجھ سے صبر نہ ہو سکا میں نے یہ اٹھا لیے۔ تو جن سے نبی اتنی محبت کریں، بھلا مومن کہلوانے والا کیسے محبت نہیں کر سکے گا؟ لیکن یہاں ایک جملہ کہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعی بڑی بے دردی سے بڑا بہیمانہ ظلم کر کے ان کو شہید کیا گیا، یہ بدترین ظلم ہے، بڑے بدبختوں نے ان کو شہید کیا اور قتل کیا، میں لعنت بھیجتا ہوں ان کے قاتلین پر۔ لیکن یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کس نے قتل کیے؟ یہ بھی تو پوچھئے قتل کس نے کیے تھے؟ اپنی ہی گھر کی کتاب اٹھانا، کس نے قتل کیے؟ وہی جو رو رہے ہیں، جو پیٹ رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات، حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قافلے میں بچ گئے تھے، کیا ہو گئے تھے؟ جنہوں نے یہ ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے یہ قتل عام اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے اپنے آباء و اجداد گھر کی عورتوں کو شہید ہوتے دیکھا، بچوں کے خنجر آر پار ہوتے دیکھے، اللہ گواہ ہے، کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ چشمدید گواہ حضرت زین العابدین نے کبھی زندگی میں ماتم کیا ہو۔ کیا آپ کو زیادہ غم ہے ان سے؟ جی، یا آپ زیادہ قریب ہو گئے ان کے؟ سکا بیٹا ہے، پوری زندگی ان کی آپ پڑھ لیجئے، اور کچھ سنیوں کا حال دیکھ لیجئے، آپ سے بھی گلہ ہے، کچھ سنیوں کا حال بھی دیکھ لیجئے، محرم میں نکاح نہ کرو، یہ محرم میں نکاح نہیں کرتے، کئی سنیوں کو دیکھ لو 9-10 محرم کو شربت تقسیم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جی، حلوہ پک رہا ہے، دیگ پک رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ظالم انسان، ذرا کبھی پوچھا بھی ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا عمل؟ سن بخاری اور مسلم کی حدیث،
نبی کریم مدینہ منورہ آئے، لوگوں نے روزہ رکھا، یہودیوں نے فرمایا یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ یہ کہتے ہیں ہم خوشی کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیا خوشی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے، بنی اسرائیل بچ گئے، فرعونی مر گئے۔ نبی کریم نے فرمایا ان سے میرا تعلق زیادہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق، یہ بڑے عاشق بنے پھرتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا روزہ رکھو، آپ نے روزہ رکھا 9 محرم کا، اور فرمایا اگر اگلے سال زندہ رہا، 10 محرم کا روزہ رکھا، فرمایا اگلے سال زندہ رہا تو یا 10واں بھی ملا 11واں بھی ملا لوں گا، یا 9 اور 10 کر دوں گا، یا 10 اور 11 کر دوں گا۔ یہ ایک رکھتے ہیں، میں محمد 2 روزے رکھوں گا، 9 10 کو یا 10 اور 11 کو۔ اور جب روایتیں مختلف ہو گئیں تو علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں بڑی عجیب بات لکھی، کہنے لگے سب سے فضیلت والا پہلا روزہ کس کا؟ 10ویں کا، اور اگر کوئی 9ویں ملا لے یہ اس سے بہتر، اور اگر کوئی 11ویں بھی ملا لے یعنی 3 روزے رکھ لے تو ساری روایتوں پہ عمل ہو جائے گا۔ تو آپ کا طریقہ، نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ اس دن کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اور اس دن یہ حلوے کی دیگ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، لوگ شربت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت حسین پیاسے شہید ہوئے۔ کیا؟ تو بدبخت وہ پیاسے شہید ہوئے اور تیرا پیٹ جو ہے وہ لالو کھیت بنا ہوا ہے۔ وہ پیاسے شہید ہوئے اور تو ڈرم شربت پی جاتا ہے۔ خدا جانے یہ تعلق اور محبت کا کون سا طریقہ ہے۔ اور پھر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیاسے اور اتنے دن پیاسے، یہ نرا جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ کیوں؟ ذرا بات سنیے، نرا جھوٹ ہے۔ جدھر سے یہ باتیں لیتے ہیں ادھر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حسین ان دنوں میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی۔ کیا؟ یہ لکھا ہے وضو کرتے اور نماز پڑھتے۔ کیا؟ تو وضو کے لیے پانی تھا تو پینے کے لیے نہیں تھا؟ مقصد صرف لوگوں کو رلانا ہے، بس رلاؤ، جتنا جھوٹ ہو سکے بولو اور رلاؤ۔ یہ کوئی دین نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔